نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور کس فرقے کی نماز پڑھنی چاہیے؟ نماز تو اللہ کی پڑھنی چاہیے اور اللہ کے پیغمبر کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھنی چاہیے۔ یہ بالکل ایک غلط فہمی ہے کہ نماز میں کوئی اختلاف ہے۔ ایک حقیقت کو نہ سمجھنے سے یہ خیال پیدا ہوتا ہے۔ نماز کے دو حصے ہیں۔ نماز کا ایک حصہ وہ ہے جس کو مقرر کر دیا گیا ہے، جس کو سب مسلمانوں کو اختیار کرنا ہے۔ اس میں کچھ اعمال ہیں، آپ ہاتھ اٹھا کے نماز کی ابتدا کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، آپ رکوع میں جاتے ہیں، آپ اٹھتے ہیں، آپ 2 سجدے کرتے ہیں۔ آپ کو اگر 2 رکعتیں پڑھنی ہیں تو آپ کچھ دیر کے لیے بیٹھتے ہیں۔ اگر آپ کو نماز ختم کرنی ہے تو آپ منہ پھیر کر نماز ختم کر دیتے ہیں۔ یہ اعمال ہیں نماز کے جو مقرر کر دیے گئے ہیں۔ پوری مسلمان امت میں کسی فرقے میں کسی گروہ میں ان میں کوئی اختلاف نہ کبھی ہوا ہے نہ ہے۔ پھر نماز کے اذکار ہیں جو مقرر کیے گئے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ آپ کو اٹھتے بیٹھتے ہوئے اللہ اکبر کہنا ہے، رکوع سے اٹھتے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ کہنا ہے، آپ کو جب منہ پھیر کے نماز ختم کرنی ہے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا ہے۔ یہ نماز کے اذکار ہیں۔ کبھی ان میں کوئی اختلاف نہیں ہوا، سب گروہوں سب فرقوں کے اندر اسی طرح سے یہ ادا کیے جاتے ہیں۔ یہ نماز ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی ہے۔ اس کے سوا اب آپ کو باقی کیا کرنا ہے؟ رکوع میں کیا پڑھیں، کچھ پڑھیں یا نہ پڑھیں، سجدے میں کیا کریں، جب آپ بیٹھتے ہیں 2 رکعتوں کے بعد یا آخر میں بیٹھتے ہیں اس میں کیا کریں۔ حضور نے فرمایا کہ دعا مناجات جو تمہارا جی چاہتا ہے کرو، اردو میں کرو، پنجابی میں کرو، انگریزی میں کرو، جس میں چاہے کرو، کوئی ذکر مقرر نہیں کیا گیا۔ تو یہ وہ دائرہ ہے جس میں اختیار دیا گیا ہے۔ اختلاف اس میں ہوتا ہے، ہونا ہی چاہیے۔ یہ دیا ہی اس لیے گیا تھا اختیار تاکہ نماز 2 چیزوں کا مجموعہ بنے، ایک مقررہ اذکار اور اعمال اور دوسرے ہم اپنی طرف سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ آپ رکوع میں دعائیں کیجئے، مناجات کیجئے، آپ سجدے میں دعائیں کیجئے، مناجات کیجئے، آپ بیٹھتے ہیں جب وہ دعائی کے لیے مقرر کیا گیا ہے اس میں دعائیں کریں، اس میں کوئی چیز مقرر نہیں کی گئی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی ہے اور نماز میں ان معاملات میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بالکل کبھی کوئی اختلاف نہیں ہے مقرر کردہ میں۔ جہاں انسانوں کا اختیار ہے وہاں لوگوں نے کوشش کی ہے کہ وہ یہ جانیں کہ اچھا یہ جس معاملے میں اختیار دیا گیا وہاں حضور کیا کرتے تھے۔ یہ ایک فطری خواہش ہے، تو اس کی تحقیق میں لوگوں میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ درا حال ہے کہ وہ تحقیق کوئی ضروری بھی نہیں تھی، کر لی تو جس کی جو تحقیق ہے اس کے مطابق عمل کر لیں، کیونکہ وہ آپ کا اختیاری حصہ ہے، وہ نماز کا لازمی حصہ نہیں ہے۔ آپ کے میرے اختیار پر چھوڑ دیا گیا ہے، آپ اس میں نماز پڑھیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو حصہ دعا کے لیے مقرر کیا گیا ہے، لوگوں کو چونکہ اس میں عربی کی چند چیزیں سکھا دی گئی ہیں، وہ ان کو پڑھنے کے بعد سلام پھیرتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ دعا کرنی ہے۔ حالانکہ دعا کے لیے تو خود نماز تھی، وہ آپ سجدے میں کریں، وہ آپ رکوع میں کریں، جو اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنی ہیں کریں، جس زبان میں چاہتے ہیں کریں۔ لیکن نماز کے لازمی اذکار کیا ہیں؟ وہ سورہ فاتحہ اور قرآن ملانا، وہ ہر حال میں عربی میں ہوگا۔ اللہ اکبر کہنا، سمع اللہ لمن حمدہ کہنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا۔ تو یہ نماز کے لازمی اذکار ہیں، اور یہ جو نماز کے لازمی اذکار میں سورہ فاتحہ اور قرآن ملانا ہے، اس میں بہت بڑی معنویت ہے۔ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ یہ اصل میں رسول اللہ کی اور قرآن کے نزول کی دعا ہے۔ یعنی گویا انسانیت یہ کھڑے ہو کر کہہ رہی ہے کہ پروردگار جن کو تو نے ہدایت کا علمبردار بنایا تھا ان میں سے کچھ تیرے غضب کا شکار ہو گئے، کچھ گمراہیوں میں پڑھ کے مسیح کو خدا بنا بیٹھے، اب اہدنا الصراط المستقیم، صحیح راستہ بتا۔ اس کے جواب میں قرآن نازل ہوا ہے، تو اس کو آپ ایک سمبولک طریقے سے اپنی نماز میں روزانہ یاد کرتے ہیں، یعنی وہی دعا کرتے ہیں پھر قرآن کا کوئی حصہ پڑھتے ہیں۔ یہ لازم ہے، یہ عربی میں ہوگا، قرآن مجید کا کوئی ترجمہ نہیں بلکہ یہی پڑھے جائیں گے۔ باقی نماز آپ کی ہے، اسی میں سارے اختلافات ہوتے ہیں۔